طلباء و اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹیم انٹرنیشنل پبلیشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم کڈز اسلامیات برائے جماعت پنجم باب دوم ایمانیات و عبادات حصہ الف ایمانیات، جس کا عنوان ختم نبوت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اس سبق کی جو مشق ہے اس کو تفصیلاً حل کریں گے۔ سبق کی مشق کو حل کرنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتابیں کھولیے۔ مشق: درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت نوح علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ درست جواب حضرت آدم علیہ السلام سے۔ ختم نبوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان موجود ہے سورۃ البقرہ میں، سورۃ القصص میں، سورۃ الاحزاب میں، سورۃ القلم میں۔ درست جواب سورۃ الاحزاب میں۔ اطاعت کا لفظی معنی ہے رہنمائی، فرما برداری، عفو درگزر، صبر و تحمل۔ درست جواب فرما برداری۔ سنت کا معنی ہے بات چیت، فضیلت، کامیابی، طریقہ۔ درست جواب طریقہ۔ ارکان اسلام کی عملی وضاحت موجود ہے قرآن مجید میں، تاریخی کتابوں میں، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، لوگوں کے عمل میں۔ درست جواب سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ درست الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی خالی جگہ قرار دیا ہے۔ درست جواب اطاعت۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت خالی جگہ کا لازمی تقاضا ہے۔ درست جواب ایمان۔ اب قیامت تک آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی خالی جگہ نہیں آئے گا۔ درست جواب نبی۔ نماز پڑھنے کا حکم خالی جگہ میں بار بار آیا ہے۔ درست جواب قرآن مجید۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہم سب کے لیے بہترین خالی جگہ ہے۔ درست جواب نمونہ۔ دیے ہوئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ نہیں ہے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ترجمہ لکھیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ترجمہ: یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ اطاعت رسول کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ اطاعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی فرما برداری اور پیروی کے ہیں۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کریں، اور جن کاموں سے منع کیا ہے وہ نہ کریں۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی و مفہوم لکھیں۔ سنت کا معنی ہے طریقہ۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کر کے دکھایا اور جس طرح زندگی گزاری اسے سنت رسول کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ کیوں قرار دیا گیا ہے؟ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں جس میں ہمارے لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی رہنمائی موجود نہ ہو۔ دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں۔ عقیدہ ختم نبوت کو قرآن مجید و احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں تحریر کریں۔ نہیں ہے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہہ کر یہ واضح فرما دیا کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اطاعت رسول کی اہمیت بیان کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو یقیناً اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ گرمیاں برائے طلباء: عقیدہ ختم نبوت کے موضوع پر تقریر یاد کر کے صبح کی اسمبلی میں پیش کریں۔ اپنے روزمرہ کے معاملات کا جائزہ لے کر ان کاموں کی فہرست تیار کریں جن میں آپ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہیں۔ رہنمائے اساتذہ: طلباء کو عقیدہ ختم نبوت کا معنی اور مفہوم آسان فہم انداز میں بتائیں۔ طلباء کو وضاحت سے بتائیں کہ دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ضروری ہے۔
عزیز طلباء و طالبات، آج جو ہم نے سبق کی مشق حل کی وہ تھی ختم نبوت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سبق کی جو مشق کو تفصیلاً حل کیا گیا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس مشق کو اب بآسانی حل کر سکیں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔